الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قالت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وفی روایت انک لتصدق الحدیث وتؤدی الامانۃ۔ پہلی آیت نازل ہوئی تعلیم کے بارے میں، اس کے بارے میں بات چل رہی تھی اور اس میں بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ اسلام میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے۔ ہر چیز کو چھوڑ کر کے سب سے پہلے قرآن نے تعلیم کے لیے حکم نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت کو برداشت کی، لیکن تعلیم کے سلسلے میں بڑے سے بڑے خرچ کو بھی برداشت کیا۔ تعلیم کے بارے میں یہ بات آئی تھی کہ تعلیم اللہ کی معرفت کے ساتھ ہونی چاہیے، تو یہ تعلیم فتوحات کے دروازے کھولے گی، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہوگی۔ تعلیم اگر اللہ کی معرفت کے بغیر ہے تو نہ یہ فتوحات کے دروازے کھولے گی، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، کہیں بھی کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ دنیا میں جو کامیابی نظر آئے گی وہ بالکل وقتی ہوگی۔ کہ انسان صرف وقتی فائدے کے لیے کوئی کام کرے، یہ انسانی مقام و مرتبے کے منافی ہے، یہ کام جانور کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں تعلیم پر محنت کرنی چاہیے اور تعلیم اللہ کی معرفت کے ساتھ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی تعلیم سے جوڑنا چاہیے۔ بچوں کے ناز و نخرے، ان کی اخراجات، ان کی ضروریات تعلیم سے مربوط ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو بشری بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بے چین اور بے قرار ہو گئے، اور بے چین اور بے قرار ہو کر کے گھر پر آئے، دولت خانے پر آئے اور وہاں آواز لگائی، زمیلونی زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑھاؤ چادر اڑھاؤ چادر اڑھاؤ۔ بے چینی میں آپ کانپ رہے تھے، بے قرار تھے۔ تو فوراً ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو چادر اڑھایا۔ جب افاقہ ہوا تو اس کے بعد پوری تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتلایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، چونکہ اس سے پہلے دیکھا نہیں تھا اور بڑی ذمہ داری دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین و بے قرار تھے۔ سب سے پہلے اپنی بیوی کو بتلائی بات اور اپنے آپ پر خوف کا احساس کیا کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کچھ نقصان نہ ہو جائے۔ تو ہم نے جو عبارتیں پڑھی ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، بالکل نہیں، واللہ اللہ کی قسم، تم کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا اور کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یخزی کا رسوا کرنا یہ معنی ہے ضائع کرنا، کوئی خوف کا انہونی معاملہ ہو جانا، یہ سارے معنی مراد لے جا سکتے ہیں۔ اتنے کانفیڈنس، اتنے وثوق، اتنے یقین اور اتنے اعتماد کے ساتھ حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلاتی ہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تم کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، تم کو ضائع نہیں کرے گا، اس طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ تمہیں گرفتار نہیں کرے گا کہ تم ہلاک ہو جاؤ یا تم ضائع ہو جاؤ۔ وجہ بتلاتی ہیں کیوں آپ ضائع نہیں ہوگے، آپ کے ساتھ ایسی انہونی نہیں ہوگی، آپ رسوا نہیں ہوگے، آپ ہمیشہ عزت کے مراتب طے کرتے رہو گے، منازل طے کرتے رہو گے، اور آپ فتوحات ہمیشہ حاصل کرتے رہو گے، آگے بڑھتے رہو گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس کی وجوہات بیان کی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی رسوائی کا معاملہ نہ ہو،
ہمارے لیے بھی فتوحات کے دروازے کھل جائیں، ترقی کے دروازے کھل جائیں اور ہم ترقی کے منزلیں طے کرتے ہوئے آگے چلے جائیں۔ وہ چیز جو حضرت خدیجہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونے عمل ہیں اور آدرش ہیں۔ خاص طور پر جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی غلامی کا جو دم بھرتے ہیں، آپ کے جو نام لیوا ہیں، آپ کے نام پر قربان ہونے کے لیے جو تیار رہا کرتے ہیں، ان لوگوں کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ کی اس زندگی کو دیکھیں جس کی بنیاد پر حضرت خدیجہ اتنی بڑی بات اور اتنے وثوق اور کانفیڈنس کے ساتھ کہتی ہیں کہ آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ وہ کیا باتیں تھیں؟ انک لتصل الرحمہ، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، اس لیے آپ رسوا نہیں ہو سکتے، آپ ہلاک نہیں ہو سکتے، آپ کے ساتھ انہونی بات نہیں ہو سکتی ہے، آپ کی فتوحات کے دروازے نہیں رک سکتے ہیں، آپ کی منزلیں بند نہیں ہو سکتی ہیں، راستے رک نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ رشتوں کو جوڑتے ہیں، جو رشتہ جوڑے گا وہ رسوا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سلمن قطعک واعفو عمن ظلمک، جو تم سے رشتہ توڑے آپ اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے آپ اس کو درگزر کرو، معاف کرو۔ یہ مسلمان کو اپنی گھٹی میں ڈال لینا چاہیے کہ جو بھی رشتہ توڑے گا اس سے یہ مسلمان رشتہ نہیں توڑے گا، اس سے رشتہ جوڑ کر کے رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ناراض ہو گیا، رشتہ اس نے توڑ لیا تو ہم بھی منہ دوسری طرف گھما لیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ظلم کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے، اس نے نامناسب بات ہم کو کہہ دی ہے تو ہم اس کو اپنے دل میں پالتے رہیں اور اس سے عداوت رکھیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان، واعفو عمن ظلمک، اس کو تم معاف کر دو۔ بڑی خوبی، بڑا کمال آپ کا یہ ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اور دوسرا کام، وتکسب المعدوم، اور بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرتے ہیں۔ یہ آپ کی صفت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کون نوجوان بے روزگار ہے، کون شخص ایسا ہے جس کا روزگار چھوٹ گیا ہے، جس کا کاروبار بند ہو گیا ہے، جس کی نوکری ختم ہو گئی ہے، اب وہ بے سہارا ہو چکا ہے، اس کے لیے روزگار فراہم کرتے ہیں آپ۔ اس لیے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ وہ غریب ڈرائیور جو بے روزگار ہو چکا، نوکری چلی گئی، پیر سے جسم سے بیماری کی وجہ سے معذور ہو گیا، اب کمانے والا کوئی نہیں، آپ اس کی فکر کرو گے، اس کی دل سے دعائیں نکلیں گی، آسمان پر اس کی فریادیں سنی جائیں گی، اللہ کی طرف سے آسمان سے تمہارے لیے مدد نازل ہوگی۔ تمہارے لیے رسوائی نہیں ہے، تمہارے لیے عزت ہے۔ اللہ کے نبی ایسے لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام کیا کرتے تھے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، لوگوں کے کام جو ہو مشکل کام اس میں مدد کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں آپ۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے سلسلے میں آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آج حق کے سلسلے میں سچائی کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے، ایمان پر کھڑا ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے ساتھ مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے شعبوں میں پریشانیاں مشکلات آتی ہیں۔ سچائی پر کھڑا ہونے کی وجہ سے، حق پر کھڑا ہونے کی وجہ سے انسان پریشانی میں پڑ گیا، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے آپ پر اس طرح کا کوئی معاملہ، کوئی حادثہ نہیں ہوگا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ دوسری روایت میں ہے، انک لتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وتؤدی الامانۃ، اور آپ امانتوں کو ادا کیا کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ عادات کی بنیاد پر حضرت خدیجہ اتنے وثوق کے ساتھ، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہتی کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اور قسم بھی کھاتی ہیں، نبی سے کہہ رہی ہیں، اور نبی خاموش ہیں، نبی ان کی بات کو صحیح مانتے ہیں، اور ان کی بات سن کر کے طبیعت کو اطمینان حاصل کرتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے جو خدیجہ کہہ رہی ہیں وہ نبی تصدیق کر رہے ہیں،
مطلب یہ ہے کہ یہ بات شریعت کی بات ہے، یہ بات اللہ کی بات ہے، یہ بات نبی کی بات ہے، یہ بات فطرت کی بات ہے کہ جو کوئی رشتوں کو جوڑے گا، بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرے گا اور بوجھ لوگ دوسروں کا اٹھائے گا، مہمانوں کا اکرام کرے گا، حق کے معاملے میں مصیبت میں گرفتار لوگوں کی مدد کرے گا اور ہمیشہ سچ بولے گا، امانتوں کو ادا کرے گا، وہ انسان رسوا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کے لیے کہہ رہی وہ، لیکن ایک اصول و فطری ضابطوں کو سامنے رکھ کر کے کہہ رہی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو رسوائی سے بچنا ہے، ذلت سے بچنا ہے، فتوحات حاصل کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں، یہ اخلاق اپنی زندگی میں لانے ہوں گے۔ ہم رشتوں کو کتنا جوڑتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کی کتنی فکر کرتے ہیں ہم، اور آپ سوچیں، گھر میں بیٹھ کر کے رات و دن سوچیں، ہمارے بہن بھائی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، خالہ نانا ماموں ان میں اختلافات ہو جاتے ہیں اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، خاتم النبیین کا غلام ہونے کی حیثیت سے اور آپ کا نام لیوا ہونے کی حیثیت سے آپ کے اس اخلاق کو، آپ کی اس عادت کو، آپ کی اس صفت کو ہم زندہ کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس چیز کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم رسوا نہیں ہوں گے، اور اس میں تو کچھ نہ کچھ ہم چستی دکھاتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں پھر جوڑ لیتے ہیں، بھائی تعلقات نہیں خراب ہونا چاہیے، بنائے ہوئے تعلقات۔ دوسری چیز وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، بے روزگاروں کے لیے روزگار کا انتظام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سوچیں اور غور کریں۔ اپنے محلے کے کتنے نوجوانوں کی ہم نے خبر گیری کی جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، جن کو روزگار نہیں مل رہے ہیں، یا جن کے روزگار بند ہو گئے، جن کی نوکریاں ختم ہو گئیں، کتنی ہم نے کوشش کی۔ اگر ان نوجوانوں کے لیے، ان بے روزگاروں کے لیے ہم کوشش کریں گے، ان کو راستہ بتائیں گے، یہ تمہارا کام بند ہو گیا، وہ دوسرا کام ہے، وہ کام تم چالو کر دو، وہ کام تمہارا چھوٹ گیا، یہ کام تم چالو کر لو، مجھے یہ معلوم ہے فلاں جگہ مال بکتا ہے، فلاں جگہ مال اٹھتا ہے، فلاں جگہ مارکیٹ میں مال بکتا ہے، فلاں نوکری ہے، یہ کام اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کیا کام ہم کریں گے؟ براہ راست اللہ کی طرف سے ہم کو ایک پروٹوکول مل جائے گا، ایک تحفظ مل جائے گی، حفاظت کی چیز مل جائے گی کہ ہم کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ اور لوگوں کی بوجھ کو اٹھانا، کوئی ذمہ داری کچھ کام کر رہا ہے انسان، علاج معالجے میں مصروف ہے، انتظام اس کے پاس نہیں، اس کے اوپر بوجھ ہے، ہلکا سا اس کا تعاون کر دیں، مدد کر دیں، اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ یہ آپ سب کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، دوسروں کا بوجھ اٹھانے کے سلسلے میں کوتاہی ہوتی ہے۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں۔ مہمانوں کا اکرام ماشاءاللہ ہمارے یہاں چلتا ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق لوگ اکرام کرتے ہیں، لیکن کبھی اگر کوتاہی ہوتی ہو تو اس کو بھی دور کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی غریب مہمان آیا، بے روزگار مہمان آیا، بے سہارا مہمان آیا، تو ہم سوچتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی مدد نہ مانگ لے، اور اس طرح سے اس کے اکرام میں کوتاہی نہ کریں۔ اور سچ بولنا، امانتوں کو ادا کرنا۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے معاملے میں آنے والی مصیبتوں پر آپ تعاون کرتے ہیں۔ دیکھیے، حق کے معاملے میں مصیبتوں میں ہمارے نوجوان گرفتار ہو رہے ہیں، ہمارے بہت سے مسلمان گرفتار ہو رہے ہیں حق کے معاملے میں۔ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ سن 20 کی رپورٹ ہے، کئی ہزار ریپ کے واقعات ہوئے ایک سال کے اندر۔ ایک منٹ میں کتنے ریپ کے واقعات یہاں ہو رہے ہیں، کئی ہزار قتل ہوئے پورے ملک کے اندر۔ نہ اس قتل کا چرچا، نہ قاتل کا چرچا، نہ ریپسٹ کی سزا، نہ ریپسٹ کا چرچا۔ کیوں؟ اس لیے وہ قتل کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، وہ ریپ کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، اور اسلام میں ریپسٹ کے لیے سخت ترین سزائیں ہیں۔ تو اسلام تو بہت سخت بندش لگاتا ہے قتل پر، ظلم پر، زنا پر، ریپ پر، لیکن اگر وہاں ریپسٹ مسلمان کا نام آ جائے، وہ دین کو مانتا یا نہ مانتا، اسلام کو مانتا یا نہ مانتا ہو، اور قتل میں مسلمان کا نام آ جائے، بس نام آنا کافی ہے، طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے ساتھ حالات ہے صرف اسلام کی وجہ سے۔ تُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، صرف مسلمان ہونے کے جرم میں سزائیں دی جائیں،
مکانوں کو گرایا جائے، کاروبار کو نقصان پہنچایا جائے، تو ایسے مسلمانوں، ایسے مظلوموں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سچ کا اہتمام کرنا، امانتوں کا ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کے کتنا ادا کرتے تھے۔ پورا مکہ دشمن بنا ہوا ہے، اور وہ لوگ دشمن ہیں جن کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا؟ ہمارے پاس کوئی 2-4 لاکھ روپیہ رکھ دے، ہمارا دشمن ہے، ہم کو جان سے مارنا چاہتا ہے، ہم اس کا پیسہ لے کے نکل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن ان دشمنوں کی امانتیں دینے کے لیے، ادا کرنے کے لیے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا کر جاتے ہیں، اپنے بستر پر، تاکہ لوگ سمجھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ کتنے خطرے کے موقع پر سلا رہے ہیں، اتنے فداکار جانثار حضرت علی کو سلا رہے ہیں، لاڈلے اور پیارے حضرت علی کو سلا رہے ہیں۔ آپ اپنی جان بچ گئی، خطرہ ان کی جان کو تھا، وہاں بستر پہ مار سکتے تھے۔ جان کو خطرے میں ڈال کر کے دشمنوں کی امانتیں حوالے کرنے کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ امانتیں کتنا ادا کرتے ہیں۔ سچ کے معاملے میں دیکھیں، یہ آپ کا کردار تھا۔ اس کے علاوہ جو اور 5 بڑے کام سوشل ورک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جو ان جملوں میں آ جاتے ہیں، جن حضرت خدیجہ بیان کرتی ہیں۔ سب سے بڑی بات، اتحاد کو باقی رکھنے کی پوری کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ قوم میں یونٹی اور اتحاد باقی رہے۔ اس پر تفصیلی روایتیں ہیں اور حدیثیں بھی ہیں کہ لوگوں سے تم الگ مت رہا کرو، اور جو الگ رہتا ہے وہ جس طرح بکری الگ ہوتی ہے، بھیڑیا اس کو کاٹ لیتا ہے، کھا لیتا ہے، اس کو مار ڈالتا ہے۔ جو الگ ہوگا، علیحدہ ہوگا، اتحاد کو پارا پارا کرے گا، توڑے گا، وہ شیطان کا لقمہ بن جائے گا۔ اس طرح فرمایا کہ جماعت کے لازم ہے اور عام لوگوں کے بیچ میں رہنا تم پر لازم ہے۔ دوسری چیز، ظلم کی مخالفت، مظلوم کی مدد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے خلاف تھے، مظلوم کی مدد کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک تفصیلی بات ہے، حلف الفضول، ایک معاہدہ ہوا کہ جو بھی ظلم کرے گا اس کے خلاف مظلوم کی مدد میں ہم لوگ کھڑے ہوں گے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے نبوت سے پہلے، اور آپ کی مدد سے بہت سے مظالم رک گئے۔ آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ایسا اصول، ایسی ہدایت، ایسا ضابطہ مقرر کر دیا کہ ظلم کے راستے بند ہوتے ہیں، انیائے نا انصافی کے راستے بند ہوتے ہیں۔ جو ایک ہوا چل رہی مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کا جرم صرف یہ ہے کہ مسلمان یہاں آنے کے بعد یہاں کے لوگوں کو مسلمانوں نے تعلیم سے جوڑا، ان کو صاف کپڑا پہننے کا موقع دیا، ان کے لیے نوکریوں کے راستے کھولے، ان کو انسانی شرافت، انسانی مد و کرم عطا کیا۔ اس لیے مسلمانوں کے خلاف اس جرم میں ہوائیں چل رہی ہیں اور اس طرح ماحول بنا ہوا ہے، ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہوئے۔ اس کے علاوہ ناچ گانے اور دوسری چیزیں، ان سے بھی آپ بہت دور تھے۔ ناچ گانے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ ہم اس میں شریک ہوں گے تو ناچ گانے ہوں گے، نہیں جائیں گے تو ناچ گانے بند ہو جائیں گے۔ دیکھیے کتنے تھیٹر بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ناچ گانوں کی مجلس میں لے کے چلے گئے، آپ وہاں پوری رات سوتے رہے، نہیں دیکھا۔ تو کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، لوگ ننگے ہو کر کے پتھر ڈھو رہے ہیں، آپ کو کہا گیا کہ آپ بھی اتار لو، جیسے کھولنا چاہا بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ تو ظلم میں آپ شریک ہو گئے، گناہ میں شریک ہو گئے، تو ظلم، گناہ اور سماجی برائیوں کو تقویت ملے گی۔ موٹی مثال بارات کے لیے لیجئے، لوگ بس اعلان نکالتے ہیں جہاں ڈی جے بجیں گے وہاں ہم شرکت نہیں کریں گے۔ ظلم کا گھر اور ظلم کا سرچشمہ یہ بارات کا نظام ہے۔ بارات جاتی ہے تو ڈی جے بھی بجیں گے، بارات جائے گی جو جہیز کی برائی بھی ہوگی، بارات جائے گی جہیز کی برائی ہوگی، وراثت سے لڑکیوں کو محروم کیا جائے گا۔ آج کے خطبے میں بات یہ ہوئی کہ خدیجہ نے یہ کہا کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، کیونکہ آپ یہ کام کرتے ہو۔ اس کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی گئی کہ امت مسلمہ ان سوشل ورک کو ضرور کرے، ہر حال میں کیا کرے۔ اگر یہ سوشل ورک کرے گی امت مسلمہ تو یہ قوم رسوا نہیں ہو سکتی، ذلیل نہیں ہو سکتی۔ اگر سوشل ورک نہیں کرے گی تو رسوا ہو کر کے رہے گی، ذلیل ہو کر کے رہے گی۔ آپ بس اسٹینڈ پہ دیکھ لیجئے، ریلوے اسٹیشن پہ دیکھ لیجئے، اور مسجد چوراہا پر دیکھ لیجئے، اسپتالوں میں دیکھ لیجئے، کتنے مسلمان ہیں جو مسافروں کو پانی پلاتے ہوں، اور اسپتالوں میں کتنے مسلمان ہیں جو مریضوں کو پھل فروٹ دیا کرتے ہیں، ان کے حال خبر لیا کرتے ہوں۔ ہماری سب چیزیں بند ہو گئی، سوشل ورک بند ہو گئے، اس لیے ذلت اور رسوائی ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ ہم کو وہ بدلہ دے معاوضہ دے یا نہ دے، ان اجر الا علی اللہ۔ صحابہ کرام مدد کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہتے، تم سے بدلہ بھی نہیں چاہتے، اللہ کی رضا کے لیے مدد کرتے ہیں۔ ہم بھی اسی طرح سے سوشل ورک کریں جو اللہ کے نبی نے کیا تھا، تو ہم رسوائی سے بچیں گے۔ سوشل ورک چھوڑ دیں گے تو رسوائی سے نہیں بچ سکتے۔ یہ پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد خدیجہ کی طرف سے، رسول اللہ کے ذریعے سے پوری امت